الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما میرے تمام دینی بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں خاص موضوع پہ بات کرنے کے لیے آئی ہوں، وہ موضوع ہے صدقہ۔ آج کل بہت زیادہ ہر طرف اب تو ہر چیز، ہر کام جو ہے ہمارا انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتا ہے۔ جس چیز کو شہرت دینی ہو، جس چیز کو مشہور، جس چیز کی زیادہ بات کرنی ہو، جس چیز کی ضرورت ہو، بس آپ انٹرنیٹ پہ آ جائیے۔ تو اب صدقے کا استعمال بھی لوگ سیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، کچھ بہتر بھی ہو رہا ہے، کوئی کمی بھی ہو رہی ہے۔ لیکن ہم جب بھی صدقہ دیں گے نا، تو ہم اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیں گے کہ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے، ہمارے حدیث میں کیا کہا گیا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی کتاب میں، آپ ہر جز کو اٹھا لیں، کسی سورہ کو اٹھا لیں، آپ کو ہر جگہ ملے گا کہ صدقہ کرو، اپنے مال میں سے مال نکالو۔ اللہ تعالیٰ تو صاف لفظوں میں بتاتا ہے کہ ہم جس کا چاہتے ہیں رزق بڑھا دیتے ہیں، اور جس کا چاہے روزی تنگ کر دیتے ہیں۔ تو یہ صورتحال اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے صدقہ دو۔ تو اس بات پہ اگر غور فکر کریں تو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جس آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اس آزمائش میں سب سے بڑی آزمائش یہ بھی ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دے کر آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری مخلوق کی مدد کرے گا کہ نہیں، اور جس کو نہیں دیتا ہے اس کو یہ نہیں دے کے آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میرے نہ دینے پہ صبر کرے گا کہ نہیں۔ تو اس کا بار بار اعادہ کرنا، اور پھر بار بار کہنا کہ ہر نماز کے بعد آپ دیکھیں، جہاں جہاں نماز کا حکم آیا ہے، وہاں زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، زکوٰۃ ادا کرو۔ صدقے میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ فرائض ہے نا، جو زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، اور واجب صدقات ہیں۔ واجب صدقات اسے کہتے ہیں کہ ہم نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ کوئی کام ہوگا تو ہم پھر صدقہ کریں گے، اس طرح سے وہ واجب ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زکوٰۃ فرض ہے وہ تو وہی ہے کہ 7.5 تولہ سونا اور 52 تولہ چاندی کے مالیت کے برابر آپ کے پاس دولت ہے، تو آپ کو اس میں سے نکالنا ہے 2.5%۔ یہ کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو آپ 2.5 روپیہ اس میں سے نکال دیں، کیا بڑی بات ہے، بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ لیکن جب ہم اس کو سر پہ اپنے جمع کر لیتے ہیں، ہم دیتے نہیں ہیں تو پھر وہ ایسا لگتا ہے اف، ہمارے سر پہ 10,000 ہو گیا، 20,000 ہو گیا، 50,000 ہو گیا، کروڑ ہو گیا، تو پھر نکالتے ہوئے ہمارا دم نکلتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ادا کرتے بھی ہیں۔ میرے خیال سے دنیا میں ہمارا ملک بھی کافی آگے ہے اس بات کے لیے، چیریٹی دینے کے لیے، صدقہ دینے کے لیے، لیکن بہت لوگ ایسے ہیں جو بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی نہیں دینا چاہتے۔ اگر اتنے انصاف کے ساتھ سب کچھ مل رہا ہوتا اور دیا جا رہا ہوتا تو سڑکوں پہ بھیک مانگنے والے اتنے نہیں ہوتے۔ اگر صدقات دینے کو کہا گیا ہے تو یہ بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر والے ہاتھ کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ آپ مانگ کے گزارا کریں، اللہ تعالیٰ دینے والے کو کہتا ہے دو، لیکن لینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اپنی روزی محنت سے کماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا رزق لکھا ہوا ہے، رزق انسان کے پیچھے ایسے بھاگ رہا ہے جیسے کہ موت پیچھے انسان کے بھاگتی ہے۔ تو تلاش کریں رزق کو، ہاتھ پھیلا کے نہ بیٹھ جائیں۔ سڑکوں پہ جگہ جگہ قدم قدم پہ، پاکستان میں، انڈیا میں یہ ہوتا ہے، بھیک مانگنے والے لوگ۔ چلو انڈیا ایک اسلامی ملک نہیں ہے، تعداد تو بہت زیادہ ہے، مسلمانوں، پاکستان کی مسلمانوں سے زیادہ میرے خیال سے انڈیا میں مسلمان ہیں، مگر ہمارا ملک تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے نا۔ یہ بہت باعث شرم بات ہے، اس پہ حکومت کو غور کرنا چاہیے کہ آخر کیوں اتنی تعداد ہے بھیک منگوں کی۔ یعنی راستہ چلنا بعض دفعہ بازاروں میں چل جائیں تو مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاتھ، آپ کا ہینڈ بیگ لوگ بچے چھیننے لگتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، یعنی کبھی تو رحم بھی آتا ہے، کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو آپ سے مانگے اس کو دے دو، یعنی آپ اس کو دھتکاریے نہیں،
دھتکارنے کی بہت سخت وعید ہے. جو لوگ فقیروں کو دھتکارتے ہیں نا ان کی بددعا بھی لگ جاتی ہے. تو خدا را کسی کو دھتکارے نہیں، لیکن بالکل آنکھ بند کر کے ایسا نہ دیں کہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے دیا. اس کو کھانا کھلائیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہترین صدقہ کسی جاندار کا پیٹ بھرنا ہے. تو اس کے علاوہ ایک اور مستند حدیث ہے کہ بھوک اور تنگ دستی جو ہے دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے. اس لیے کہا گیا کہ بہترین صدقہ کسی جاندار کا پیٹ بھرنا ہے. نہیں، جب انسان بھوکا ہوتا ہے وہ کچھ بھی کر بیٹھتا ہے، پھر اس کو پیٹ میں جب آگ لگی ہوگی، جب اس کے بچے بلک رہے ہوں گے، جب اس کے والدین بھوکے ہوں گے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، تو پھر وہ کوئی نہ کوئی بھی ذریعہ حاصل کرے گا، کسی طرح سے بھی سوچے گا کہ میں اپنا پیٹ بھروں. تو کہیں بھی اس کا دین ختم ہو سکتا ہے، اس کے اندر شرک آ سکتا ہے، اس کے اندر وہ برائی کی طرف پڑ سکتا ہے، وہ چوری کر سکتا ہے. تو اس کو جڑ سے کاٹنے کا کام جو ہے نا، کہ ہم اس بے روزگاری کو، اور یہ بے روزگاری سے پیدا ہوتا ہے نا، جب انسان کے پاس روزگار نہیں ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر سوچتا ہے میں کیا کروں. کوئی نہ کوئی ایسی چیز کر لیتا ہے کہ پھر وہ اس کے ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، پھر وہ عادت بن جاتی ہے. صدقہ دیں. سب سے پہلے جو صدقہ کس کو دیں؟ جو آپ دیکھیں بچے یتیم ہیں، جن کے سر پہ باپ نہیں ہے، یا پھر وہ ضعیف لوگ ہیں جن کو دیکھنے والے ان کی اولاد نہیں ہے، یا پھر وہ معذور لوگ جو بستر میں پڑے ہوئے ہیں. ہمارے اس بات پہ بڑا فخر کیا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں بڑی تعداد جوانوں کی ہے. بوڑھے تو بیچارے جلدی دنیا سے چلے جاتے ہیں. 60-65 سال جو ہے امت مسلمہ کی عمر ہے، زیادہ سے زیادہ 70 سال رکھ لیں. زیادہ تعداد، ایک بڑی تعداد جو ہے بس 70 سال تک پہنچتے رہے القدم ہو جاتی ہے. تو رہ کون جاتا ہے؟ نوجوان زیادہ ہوتے ہیں. اور نوجوانوں کو غور کریں تو یہ تو ایک کسی ملک کی ترقی کے لیے کا بہترین راستہ ہے کہ آپ کے پاس نوجوان زیادہ ہیں، کام کرنے والے زیادہ ہیں. مگر ذرا غور کریں کہ نوجوانوں کی حالت کیا ہے. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں انہوں نشے ہی پڑے ہوئے ہیں. بے شمار ہیں جو ان کو پرواہ نہیں ہے، بس وہ کھایا پیا، بیوی سے کام کروایا، ماں باپ سے کام کروایا، ان کے سر پہ منہ ڈل رہے ہیں. کتنے جو ہے ظلم کر کے چھوڑ دیتے ہیں، کچھ گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، کتنے بیچارے معذور پڑے ہوئے ہیں. میں نے بے انتہا ویڈیوز ایسی دیکھیں جس کو دیکھ کے مجھے عجیب احساس پیدا ہوا کہ یہ کیا ہے ہمارے ہاں. اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہ بات کروں کہ لوگ کیوں نہیں غور کر رہے ہیں اس بات پہ. نوجوان اتنے مریض کیوں بن جاتے ہیں؟ کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی کا جو ہے گردے بالکل بیکار ہیں. یعنی کم عمری سے مطلب 30 40 50 سال کی عمر کے لوگ تو محنت مشقت کے قابل ہوتے ہیں، اور وہ بیکار پڑے میں، اور عورت گرتی پڑتی لوگوں کے گھروں میں برتن دھو رہی ہے، جھوٹے دھکے کھا رہی ہے، ان کی باتیں سن رہی ہے. پھر بچے ایسی الٹ پلٹ کے پل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے سڑکوں پہ جاب کر رہے ہیں. کیا یہ جائز بات ہے کہ 5 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ جا کے نوکری کرے، روزگار تلاش کرے؟ کم سے کم آپ کا بچہ جوان ہو جائے، 15 سال کا، 14-15 سال کا ہو جائے، تو پھر آپ اس کو نکالیں روزگار کے لیے، اگر آپ اس کو پڑھا نہیں سکتے یا کچھ ہنر نہیں سکھا سکتے. اس سے پہلے حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، مختلف ملکوں کے ایجنسیز کی ذمہ داری ہے. پہلے آج سے 1400 سال پہلے تو آبادی کم تھی نا مسلمانوں کی، تھوڑے سے لوگ تھے، دنیا کی آبادی کم تھی، تو ایک حکمراں کی نظر میں سب چیزیں رہتی تھیں. اب جیسے جیسے آبادی میں اضافہ ہو گیا ہے، اس کے بھی طریقہ کار ہیں. ہر جگہ کے، ہر علاقے کے نمائندے ہوتے ہیں. ایک قانون کیوں نہیں بنتا کہ کوئی بھی سڑک پہ بھیک مانگتا ہوا نظر نہ آئے؟ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے روزگار مہیا کریں، خاص طور پر مردوں کے لیے. مردوں کو روزگار دیں تاکہ وہ اپنے گھر کی کفالت کر سکیں، ان کی ذمہ داری بنائیں کہ وہ اپنی بیوی بچوں کا خرچہ پورا کرنے کے ذمہ دار ہیں، والدین کے ذمہ دار ہیں. احساس پیدا کریں اور ان کے لیے سزائیں رکھیں جو یہ سب نہیں کرتے، جو اپنی ذمہ داریوں کو نہیں پورا کرتے. صدقہ تو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. پیاری بہنوں، صدقہ کرو، بھائیوں صدقہ کرو. اپنے لیے آپ دیکھیں کہ اپنے آپ کو مڈل کلاس کہنے والے لوگ بھی رات دن بس ان کے پاس ایک سے ایک جوڑے ہونے چاہیے، ایک سے ایک جوتے ہونے چاہیے، خوبصورت ہینڈ بیگ ہونا چاہیے، ہوٹلوں میں کھانا ہونا چاہیے، گھومنا پھرنا، تفریح. یہ کیا زندگی ہے؟ آپ اس پیسوں میں سے جو اپنے فضولیات پہ خرچ کرتے ہیں، آدھا بھی خرچ کر دیں تو وہ آپ کی آخرت میں کام آئے گا. آپ 1 روپیہ دیں گے، آپ کو 10 روپے کا ثواب مل جائے گا، اور ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ مل جائے.
یہ اللہ کی مرضی ہے کون سی چیز آپ کی قبول ہو جائے، اور آپ اس طرح نہ دیں جس طرح دیا جاتا ہے۔ آج کل ویڈیو میں بہت ہے، کچھ خواتین بہت اچھا کام کر رہی ہیں، جس کو میں نے نوٹ کیا کہ ایک تو ماشاءاللہ ایک بہت اسٹرانگ خاتون ہے، اسٹرانگ عظمیٰ کے نام سے، وہ مجھے بہت پسند ہے وہ خاتون۔ کتنی اسٹرگل ہے اس کی زندگی میں، کتنی محنت ہے، اب پھر اس نے یہ سب کام شروع کیا، لوگوں کی مدد کرنی شروع کی، لیکن کرتے کرتے اب وہ ویڈیو زیادہ بنانے لگی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسی ان کی حسرت ہے، جیسی ان کی خواہش، اللہ پورا کرے، اور ان کو صحت اور تندرستی دے۔ اپنی صحت ہی انہوں نے تباہ کر لی ہے۔ ایک محنت کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور وہ کر رہی ہیں، لیکن اب زیادہ سے زیادہ ان کی توجہ عجیب و غریب ویڈیو بنانے پر ہے، اور دوسری طرف ان کے کام بھی بے انتہا ہیں، جو واقعی جس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ اتنی باہمت خاتون ہمارے ملک میں شاید ہی ہوگی کوئی، یا ہوں گی تو پھر دو چار ہوں گی ان کے جیسی، کچھ ہوں گی چھپی بھی ہیں، نہیں سامنے آتی۔ اور ایک اور بچی ہے جو شاید خالدہ شکیل کے نام سے ہے، جو ٹور اینڈ ٹیسٹ کے نام سے کرتی ہیں، ان کی بھی بے انتہا ویڈیو آئی جو انہوں نے لوگوں کو روزگار دیا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روزگار دینا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا، بے انتہا فیملی کام کر رہی ہے، لیکن جو کہتے ہیں نا کہ پیسہ بہت بری چیز ہے، ایک طرف زبان کو لگ جائے نا تو پھر چھوٹتا نہیں ہے، یعنی کہ ایک عادت بن جاتی ہے انسان کی کہ آپ اسی تک رہیں، جو لوگ آپ کو مدد بھیج رہے ہیں آپ ان کی دوسروں کے لیے ذرائع پیدا کریں، مواقع فراہم کریں ان کو کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائیں۔ لوگوں کے گھر میں جا کے 5,000 دینا، کسی کو 10,000 دینا، کسی کو 3,000 دینا، اور کھلے عام پھر ان لوگوں کی بھی تذلیل ہوتی ہے جو ویڈیو میں اتنے بھرپور طریقے سے نظر آتے ہیں، آپ 1,000 دیا، آپ 2,000 دیا، آپ 4,000 دیا، اس طرح گن کے لوگوں کو پیسے دینا۔ ہو سکتا ہے یہ ان کی مجبوری ہے کہ جن کو جو دے رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کوئی دینے والا اتنا لو کیٹیگری کا ہوگا، چھوٹی سوچ ہوگی اس کی کہ بدم گن کے بتاؤ میں نے اتنے پیسے بھیجے تو اتنے ہی دیے تم نے، یہ بس مینشن کر دیں کہ ہاں آپ کی یہ آپ نے جو بھیجا تھا وہ فلاں کو میں نے دے دیا، یہ آپ نے جو ویڈیو دیکھی وہ ہے، یہ اس طرح سے کہیں کر کے کوئی چھوٹی سی بات کر دیں، اور لوگوں کو اس طرح نہ دیں۔ یہ صرف یہ جو پیسہ دینا ہوتا ہے نا وہ معذوروں کے لیے ہے، یا بہت ضعیف لوگ جو روزگار نہ کر سکیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو روزگار دیں، کچھ ایسی چیز کرا دیں، ایسا کام کرا دیں جس سے وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، اور لینے والوں کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے اس طرح سے، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پہ لاؤ۔ اللہ کس لیے ہے؟ اللہ تمہیں بار بار کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، تہجد کی رات تو میں اٹھ کے دعا کرو، اور دن کی روشنی میں پھیل جاؤ زمین پہ مشقت کے لیے، محنت کے لیے، اللہ تمہیں دے گا۔ تو اپنے لیے راستہ تلاش کریں کام کا، اور کوئی کسی کو ہر وقت نہیں دیتا، ہمیشہ نہیں دیتا، کب تک کوئی کسی کو دے گا؟ ایک دفعہ آپ کو دیں گے، 2 دفعہ دیں گے، 3 دفعہ دیں گے، پھر ایک دفعہ تھک جائیں گے، کہیں گے کہ یہ تو شاید ان کی عادت ہے۔ پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آپ کے پاس سر پہ کوئی بہت بڑی ضرورت آ گئی اور آپ کو کوئی دینے والا نہیں ہے، اس لیے جب کبھی ایسا کسی کو موقع ملے کہ کوئی آپ کو کھل کے کچھ دیتا ہے، اچھی طرح سے آپ کی مدد کرتا ہے، آپ اس پیسے کو کام میں لائیں، تاکہ آپ کے لیے کچھ مواقع پیدا ہوں، اور پھر اس پہ صبر شکر کریں۔ ہر کوئی راتوں رات امیر نہیں بن جاتا، آپ اپنی ضرورتیں کم کر لیں۔ کیا اگر 10 جوڑے ہونا ضروری ہے؟ آپ 2 جوڑوں سے بھی گزارا کر سکتی ہیں۔ کیا بریانی مرغ مسلم کھانا ضروری ہے؟ یہ ایسی چیزیں کھانے والے مرغن کھانے والے زیادہ بیمار پڑتے ہیں، زیادہ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ کم کھائیں، صاف ستھرا کھائیں، سادہ کھائیں، آپ کو کم پیسے میں بھی گزارا ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی چیز ہے اپنے بچوں کو کارآمد بنائیں، ان کو تعلیم کی طرف مائل کریں، اور ان کے ذہن کو دیکھیں، اگر ان کو پڑھنے کا شوق ہے، وہ ذہین ہیں، آپ انہیں پڑھائیں، ورنہ ان کو کسی ہنر کی طرف لگا دیں۔ خالی پڑھنے سے تم ایم اے کر لو، بی اے کر لو، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ ان کو ایسی تعلیم دیں جو ان کے روزگار کے لیے بہترین ہو۔ یا ایک چیز کے پیچھے لگ گئے تو بس اب ایم بی اے کرنا ہے تو ایم بی اے کرنا ہے، انجینئر بننا ہے تو انجینئر بننا ہے، اب سارے لوگ اسی پہ دوڑے جا رہے ہیں۔ اب جیسے انٹرنیٹ پہ کسی نے ویڈیو بنائی ہے تو اب اس کی دیکھا دیکھی سارے لوگ دوڑ پڑے ویڈیو بنانے کے لیے، تو کہاں کس کو مدد کی جائے؟ پھر وہ چیزیں جو ہیں بے اثر ہو جاتی ہیں، ان کا اثر نہیں ہوتا، اہمیت ختم ہو جاتی۔
جہاں ضرورت زیادہ ہوگی نا وہیں آپ کا کام بنے گا. تو ایسا کام کریں جہاں اس کام کی آپ کے ارد گرد چاروں طرف ضرورت ہے. زندگی کو سادگی سے گزاریں. اب وہ بہنیں بھی وہ بھائی بھی جو اپنے اوپر بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، فضول خرچ کرتے ہیں، اس فضول خرچی کو خدارہ روکیں اور اس پیسے کو جو ہے نا غریبوں کے کام میں لائیں، اپنے ملک کو بہتر کریں. اس سے باہر کے ملکوں میں ہماری سبکی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہے آخرت میں ہمیں جواب دینے ہونا ہوگا اللہ کے سامنے. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ کہتا ہے، قرآن کی ہر سورہ میں دیکھ لو کہ غریبوں کو دو، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، معذوروں کی مدد کرو. اور ایک چیز اور ہے کہ لوگ جب کسی کہیں دیتے ہیں تو اسی جگہ کو زیادہ دے رہے ہوتے ہیں. میں کسی کا نام نہیں مینشن کرنا چاہتی، لیکن آپ بڑے بڑے مدارس کو دیکھ لیں، وہاں اتنا جمع ہو جاتا ہے کہ وہ اربوں تک چلے جاتا ہے، کروڑوں تک چلے جاتا ہے. بس جہاں پیسہ ہوتا ہے پھر نیت میں بھی فتور آتا ہے نا، کہ پھر ان کے اپنے بزنس شروع ہو جاتے ہیں. اب وہ جو کرنے والا ہے، جس نے بنیاد کھڑی کی ہے یا لوگوں نے اس کی مدد کی ہے، اس کے ہاتھ مضبوط کیے، اس کی نیت صاف ستھری ہے، لیکن ضروری تو نہیں ہے اس کے پیچھے جو اس کی اولاد، اس کی نسلیں آ رہی، سب کی نیت ایسی ہو. آپ اپنی اولادوں کے لیے نہیں کریں بھائی، جو کچھ آپ کو دیا جا رہا ہے آپ لوگوں کے لیے کریں. لوگ آپ کی محبت میں آپ کو دے رہے ہیں تو اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ آپ کو بھرنا چاہتے ہیں، وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ غریبوں کے لیے کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ غریبوں کو دیں. اپنے محل نہیں کھڑی کریں، اپنے بزنس نہیں، اپنے کاروبار نہیں جاری کریں، لوگوں کو مضبوط کریں. اور ایک اور بات ہے کہ عورتیں اتنی زیادہ کام کے لیے نکل آئی ہیں تو شاید مردوں کا روزگار اس لیے بھی کم ہو رہا ہے اور مرد اس لیے بھی کاہل ہو رہا ہے. میں نے تو بہت دیکھا ہے، بنگالیوں میں دیکھا ہے کہ ایک مرد نے 3 4 شادیاں کر لیں اور ہر عورت کما رہی ہے، لوگوں کے گھروں میں رل رہی ہے، لوگوں کی گندی نظروں کا شکار ہو رہی ہے، لوگوں کے تانوں کا شکار ہو رہی ہے، ذلیل ہو رہی ہے، اپنے پیٹ بھر رہی ہے، اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہی ہے، اپنے میاں گھر میں بیٹھا تاش کھیل رہا، حقے پی رہا. ہم نے یہ بھی سنا ہے، ہوتا ہے. ہم نے ایسی عورتوں کو دیکھا ہے جن کے میاں یہ سب کر رہے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے نئی شادیوں کے سب کو شوق ہو رہے ہیں. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سے بات کریں گے. بہرحال ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ صدقات بہت اچھی چیز ہے، اور صدقات جو ہے آپ کے رتبے کو بڑھاتا ہے، آپ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں، اور وہ مدد مؤثر طریقے سے کریں تاکہ ان کے قدم اونچے ہو سکیں، زمین پہ مضبوط ہو سکیں. وقتی طور پہ کھانا پینا پہننا نہیں ہوتا، اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ کے لیے ایک راہ کھل جائے کہ آپ اس پہ آگے بڑھیں، اپنا کام خود کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.